يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہمارے جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے. اللہ کے بندو، میں نے سورۃ القدر، لیلۃ القدر سورۃ القدر ہے، اس کی خطبے میں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. عربی زبان کے اندر قدر کا ایک معنی ہے عزت کرنا، مقام و مرتبہ. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میری قدر نہیں ہے یا آپ کی قدر ہے، تو اسی لیے شب قدر ہے، قدر کی رات ہے، عزت والی رات ہے. اور ایک معنی عربی زبان کے اندر اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا، کیونکہ اس رات میں شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے فیصلے کرتا ہے. اس سال جو آنے والا سال ہے، آئندہ رمضان تک پورے سال کے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اس لیے اس کو فیصلوں کی رات کہا گیا. اور ایک معنی عربی زبان میں آتا ہے قدر کے معنی تنگی کے، جگہ کا تنگ ہو جانا، جگہ تنگ ہو گئی. اس رات اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں شب قدر میں کہ ان کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے، جگہ بس نہیں ہوتی، کافی نہیں ہوتی، جگہ تنگ ہو جاتی. یہ بھی ایک معنی ہے شب قدر کا. اور قدر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کی قدر کرتا ہے، ان کی عبادت کی عزت کرتا ہے، ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے.
اس لیے بھی کہا گیا کہ ایسی رات ہے جس رات کی عبادت کی قدر کی جاتی ہے، اس رات کی عبادت کی جو ہے عزت کی جاتی ہے، اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام معنی عربی زبان میں ہی اور سارے معنی اس رات کے لیے فٹ ہے، ساری باتیں ثابت ہے شریعت کے اندر، یہ ساری باتیں شریعت کے اندر ثابت ہے۔ لیکن شب قدر کب آئے گی اس میں بہت اختلاف ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور طاق راتوں میں آتی ہے۔ آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، آج سے مغرب کے بعد سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، طاق رات بھی شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہوگی، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے شب قدر ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ نے نہیں بتایا شب قدر کون سی ہوگی، نہیں بتایا، پوشیدہ رکھا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ بندے اس رات کی تلاش میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے، خوب جم کر عبادت کر سکے اور 5 رات جاگ سکے اللہ کی عبادت میں اور اس رات کی تلاش میں۔ ورنہ ایک ہی رات اللہ تبارک تعالیٰ فکس کر دیتا، بتا دیتا، بندوں کو زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ شب قدر جو اس میں آیت اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مجید کے اتارنے کا جو آغاز ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اتاری گئی، وہ آیت رمضان میں شب قدر ہی میں اتاری گئی، وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ اور پورا قرآن مجید بھی 7واں آسمان سے لوح محفوظ میں پہلے آسمان پر جہاں بیت العزت ہے وہاں پورا قرآن اتارا گیا، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرورت کے تحت 23 ایئرس میں 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کیا گیا۔ یہ قرآن رمضان میں اترا، لیلۃ القدر میں اترا، اور اس رات کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کتاب کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات ہے، کامیابی ہے، بھلائی ہے، اور یہ آخری کتاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، آخری ایڈیشن ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے آنے والی نہیں ہے، وہ اسی رات میں انسانوں کی طرف بھیجی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے اس رات کے اندر، اور یہ رات جو ہے رمضان میں ہی آتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو وہاں کہا کہ رمضان کے مہینے اتارا گیا، اور یہاں کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے کیونکہ قرآن رمضان میں اتارا گیا۔ تو دونوں باتیں جو ہے سورہ بقرہ کی آیت سے واضح ہو گئی۔ تو بھائیو، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر کی حقیقت، لیلۃ القدر کی گہرائی کوئی انسان نہیں جان سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے، یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے، آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ الف شہر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت یعنی 83 ایئرس، 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، برابر نہیں، ایکول نہیں، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل ہے۔ 83 ایئرس کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، ان عبادتوں سے بھی اس ایک رات کی عبادت بہت افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اس امت محمدیہ پر، کہ مختصر عمر میں ہر سال ہم 83 ایئرس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ رات ملی، ہماری عمر مختصر ہے لیکن ہر سال ہم رمضان پاتے ہیں، رمضان میں رات مل گئی تو ہر سال وہ 83 ایئرس کی عبادت ہماری زندگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ ثواب دیا ہماری مختصر عمر ہونے کے باوجود، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ رات مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے، جیسا کہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں فرمایا، نازل فرمایا۔ برکت والی رات شب قدر ہے، برکت والی رات شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، پوری ایک مکمل سورت، میں نے جو سورت پڑھی ابھی خطبے میں، یہ مکمل سورت، پوری کی پوری سورت شب قدر ہی کے بارے میں اللہ نے اتارا ہے۔
اور یہ सूरत क़यामत तक पढ़ी जाएगी। इस सूरत के अंदर शब कदर की इज्जत, शब कदर की कदर बयान की गई है। इसी बरकत की वजह से आसमान से फरिश्ते उतरते। इस रात में बरकत है, इसी बरकत की वजह से आसमान से फरिश्ते उतरते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उतरते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सारे फरिश्ते उतरते। क्यों? अल्लाह ताला इस रात में जो फैसले करने वाले हैं साल भर के, उन फैसलों को अंजाम देने के लिए, उन फैसलों पर काम करना। ना फैसले तो करके अदालत फैसला सुनाती है, उस पर काम करने के लिए हुकूमत में लोग होते हैं ना, उस फैसले को नाफिज करने के लिए। तो वैसे अल्लाह ताला के फैसलों पर अमल करने के लिए फरिश्ते जो नाजिल होते हैं ताकि अल्लाह के फैसलों को अंजाम दे। फिर इसमें एक बात ये कही गई इस सूरत के अंदर, फरिश्ते उतरते ही सलाम अलैहि हत्ता मतलई फज्र, फज्र के तुलू होने तक, फज्र के तुलू होने तक पूरी की पूरी रात सलामती की है, पूरी रात सलामती के, शब कदर की रात पूरी रात सलामती की। कैसे सलामती की है? शैतान कोई बुरा अमल नहीं करता इस रात में, शैतान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता इस रात में, और अजाब से, सजा से अल्लाह तबारक तआला के बंदे सलामती पाते हैं, क्योंकि अल्लाह की इबादत करते हैं इस रात में, इताअत करते हैं इस रात में, अल्लाह ताला उनको बख्श देता है। जब अल्लाह बख्श देता है वो अजाब से बच जाते हैं, सलामती पाते हैं। तो सलामती वाली रात है। इस रात में कोई शर नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। मोमिन इस रात में शैतान की शरारत से महफूज रहता है, मोमिन को तकलीफ नहीं देता शैतान। या सलामती का एक माना यह भी है, अहले ईमान को, मोमिनों को, मुसलमानों को इस रात में जो फरिश्ते उतरते हैं सलाम करते हैं। फरिश्ते जो उतरते हैं, इबादत करने वाले जो बंदे हैं मस्जिदों के अंदर, जहां भी घरों में कहीं भी इबादत कर रहे हैं इस रात के अंदर, इबादत गुजार बंदों को सलाम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। सलामती का एक और माना यह है कि फरिश्ते खुद एक दूसरे को, जब आसमान से उतरते हैं वो एक दूसरे को, खुद एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को सलाम करता है। ये सारे माने जो है इस आयत के बताए गए और सारे माने सही है। सलामती के अंदर इतने माने जो हमको शब कदर के अंदर बताए गए। तो शब कदर के अंदर कुछ अमाल है, उनमें से एक अमल क्या है? शब कदर के अंदर दुआ करना है, खासकर शब कदर में दुआ करना है, और खासकर दुआ अल्लाह के सिखाई, खास दुआ सिखाई शब कदर के लिए। तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर मालूम हो जाए कि शब कदर आज है तो हम क्या दुआ करें, हमको क्या दुआ करना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ते रहो इस रात ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दिया। ये दुआ करते लफ्ज छोटे थोड़े अल्फाज है, इसके अंदर अल्फाज बहुत थोड़े हैं, लेकिन इसका माना बहुत ही जो है जामे है, बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अंदर का जो माना, एक गुलाम, हम गुलाम है अल्लाह ताला के, खताकार है, मुजरिम है, गुनहगार है। ये गुलाम को क्या चाहिए? ये गुलाम इस बात से क्या खुश नहीं होगा कि उसका आका माफ कर दे? अल्लाह ताला हमारा आका है, अगर हमको माफ कर दे तो गुलाम को कितनी खुशी होगी। इसलिए तो गुलाम आका से माफी मांग रहा है कि हम गुनहगार है, खताकार है, हमने गलती की है, हमारी गलतियों को, गुनाह को तो माफ कर दे। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, दुआ के अंदर बात बताई गई है। इसलिए रात भर दुआएं करते रहना चाहिए। मुख्तलिफ दुआएं मांगे आप, सिर्फ माफी ही ना मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार है दुआ के अंदर। रिज़्क़ है, परेशानी जिंदगियों में है, मुसीबतें हैं, उनकी दूरी के लिए दुआएं कीजिए। समझ में आई बात? और भी बहुत सारी दुआएं हैं, इल्म नाफे है, हलाल रोजी है, बहुत सारी दुआएं आपकी जिंदगी के लिए होंगी। सारी दुआएं मांगिए, सारी दुआएं मांगिए इस रात के अंदर अल्लाह ताला से, जो जो मांगना है सब मांगिए। ये रात अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाने की है, ये रात मांगने की रात है। तो ऐसी रातों में मांगना चाहिए, रातों को दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ताला पहले आसमान पर आता है, ऐलान करता है कोई है मांगने वाला, मैं देने के लिए तैयार हूं। कोई है जो मुझे पुकारे, उसकी पुकार सुनने तैयार हूं। कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे, मुझसे माफ करने तैयार हूं। ये सब अल्लाह ताला आसमान पर, पहले आसमान पर आ जाते हैं। अल्लाह ताला पहले आसमान पर उतर कर बंदों को आवाज देते हैं। तो रातों में दुआएं कीजिए, ये दुआएं जो है कबूल होने की रात है। उसके बाद क़ियामुल लैल है, ये तो आप बार बार सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। मन क़ाम लैलतुल क़द्र का भी लफ्ज़ है, जो लैलतुल क़द्र में जो क़याम करता है, नमाजें पढ़ता है, तरावीह पढ़ता है, नफिल नमाजें पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके अगले गुनाह माफ कर देते हैं। ईमान का मतलब क्या है? अल्लाह ताला जो सवाब देने वाला,
وعدہ کیا ہے اس کے وعدے پر یقین کرنا، ایمان کا یہ معنی۔ اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے عبادت کرنا۔ امید ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ ثواب جو ملے گا، مجھے ثواب کی امید ہے، تب ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ کسی اور مقصد سے ہم عبادت کریں گے، دکھاوے کے لیے کریں گے، ریا و نمود کے لیے کریں گے، کوئی بھی اور مقصد سے کریں گے تو ہم کو یہ ثواب حاصل ہونے والا نہیں، ہم کو یہ ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے قیام اللیل بھی کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنے ذکر و اذکار سارے بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ وقت کو تقسیم کر دینا چاہیے، اتنے ٹائم میں ذکر کروں گا، اتنا ٹائم قرآن پڑھوں گا، اتنا ٹائم تراویح کے لیے، اتنا ٹائم فلاں عبادت، اتنا ٹائم دعاؤں کے لیے۔ انسان کسی بھی چیز کو جو ہے ٹائم ٹیبل بنا کر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آئے گا تو کیا کرے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، رات گزار کے ایسے چلا جائے گا، نہیں، آنے سے پہلے انسان کو اپنا ٹائم فکس کر لینا چاہیے۔ ٹائم فکس کرنا، فلاں فلاں عبادت کے لیے میں اتنا وقت دے کر آ رہا ہوں مسجد کو، تبھی وہ عبادت کر سکے گا، تبھی وہ عبادت کر سکے گا، اسے سمجھ میں آئے گا اس کا ٹائم ٹیبل، ہاں مجھے اب یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ خالی دماغ آئے گا تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بھائیوں، اپنے راتوں کو جو ہے ٹائم ٹیبل بنا کر آئیے، عبادت میں صرف کیجیے، ضائع مت کیجیے۔ تو یہ مانا ہے۔ تو بہت ساری باتیں شب قدر سے متعلق ایک عمل اس کے اندر یہ بتایا گیا، اور شب قدر کے اندر ایک عمل جو مستحب بتایا گیا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کرنا بھی جو ہے سنت ہے آخری عشرے کے اندر۔ دوسرے دنوں میں اعتکاف کرنے سے اس عشرے میں اعتکاف کرنا فضیلت کا کام ہے۔ اعتکاف کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا، مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد میں بیٹھے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواج من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں ازواج مطہرات جو ہے اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ تو اعتکاف مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن سب کے لیے مسجد ہے۔ مسجد چھوڑ کر کہیں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور مسجد بھی ہوگی وہ مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں اعتکاف نہیں کر سکتے آپ۔ تو اعتکاف کا ارادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے ہی مسجد چلے جاتے۔ آج 21 تاخرات ہے نا، آج عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد کو آ جانا چاہیے اعتکاف کرنے والے کو۔ لیکن جو جگہ وہ بناتے ہیں اعتکاف کی، فجر کی نماز پڑھ کر اس جگہ میں جانا چاہیے، آنا مغرب سے پہلے ہی مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو۔ لیکن اس جگہ میں جہاں وہ اپنے خاص جگہ بنا لیتے ہیں، اس جگہ کے اندر میں جانا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر، تاخرات جاگ کر فجر کی نماز پڑھ کر اس میں جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اعتکاف کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہے، اس لیے تو اعتکاف کرتا ہے۔ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا چاہتا تو اعتکاف کرنے والے کو دنیا کا کام کرنے کی اجازت نہیں، وہ پوری طرح دنیا سے فارغ ہو کر، فری ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ بیوی حرام ہے اعتکاف کے اندر، اس سے مل نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، نہ ملو، اور آخر عشرے میں جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد کے اندر۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے حرام ہے کہ وہ مسجد سے باہر جائے، مسجد سے باہر جانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہر مسلمان کو زندگی میں ایک رمضان کم سے کم یا ایک رات کم سے کم اعتکاف کر لینا چاہیے، تاکہ اعتکاف کی برکتیں اس کو حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب محنت کرتے تھے، یہ آخری عشرہ ہے 10 دن، خوب محنت کرتے تھے، خوب کوشش کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ اعتکاف کو بیٹھ کر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں اعتکاف کو بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آخری عشرے کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل احیا اللیل ایقظ اہلہ شد مئزرہ وجد، جب آخری عشرہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور اپنی کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، خوب کوشش کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب کیا ہے؟
تیاری کرتے تھے. یہ مطلب کمر کسنے کا معنی ایک تیاری کرتے تھے, اس رات میں عبادت کرنے کی تیاری کرتے تھے. عام سال بھر جو عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہے. ہم کو بھی اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس آخری عشرے میں محنت کرے, کوشش کرے. یہ آخری عشرے کے دن رات کی کسی گھڑی کو, کسی وقت کو ضائع نہ کرے, برباد نہ کرے. کھیل کود میں, بازاروں میں گھومنے میں, خرید و فروخت میں, ہوٹلوں میں, بے فائدہ کاموں میں ہرگز اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس رات کی عبادتوں سے, اس رات کے اجر و ثواب سے جو محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑا بد نصیب ہے, بہت بڑا بد قسمت ہے. اتنی بھلائیاں, اتنی برکتیں, اتنا اجر و ثواب اللہ نے اس رات میں رکھا ہے, پھر بھی اگر کوئی محروم ہو جائے واقعی وہ بڑا بد نصیب ہے, بہت بد قسمت ہے. حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يحرم خيرا الا محروم. ایک بد نصیب انسان ہی اس رات کی بھلائیوں سے محروم کیا جاتا ہے. محروم نہیں ہونا چاہیے, محروم نہیں ہونا چاہیے. ہم اس رات کو ضائع نہ کریں. کیوں پتہ نہیں اچانک موت آ جائے, موت آئے تو ہم کیا افسوس کر سکتے ہیں, بس افسوس کر سکتے ہیں, لیکن عبادت کا موقع تو نہیں ملے گا. لیکن موت کے وقت افسوس کریں گے, شرمندہ ہوں گے تو کیا فائدہ اس کا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بھائیو, لیلۃ القدر کو آپ تلاش کیجئے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں 5 طاق راتیں ہیں, ان میں سے کسی ایک رات میں وہ آئے گی, آپ تلاش کیجئے. بخاری کی حدیث ہے, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر الوتر من عشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے میں وتر کہتے ہیں طاق راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں جو ہے ڈھونڈو. تو صحیح احادیث کے اندر ٹکراؤ ہے, صحیح احادیث کے اندر تعارض ہے کہ یہ رات 5 راتوں میں سے کس میں آئے گی, کسی ایک رات میں آئے گی. تو اس لیے علماء نے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ یہ رات منتقل ہوتے رہتی ہے. یہ 5 راتوں میں بھی کسی ایک رات میں فکس نہیں ہے, یہ 5 طاق راتوں میں بھی یہ رات منتقل ہوتے رہتی ہے. کبھی 21 میں آتی ہے, کبھی 23 میں آتی ہے, کبھی 25 میں آتی ہے, کبھی 27 میں آتی ہے, کبھی 29 میں آتی ہے. ایک رات نہیں آتی ہر سال. تو یہ رات ہر 5 طاق راتوں میں کسی نہ کسی طاق رات میں بدلتی رہتی ہے. اسی لیے علماء نے اسی کو ترجیح دیا احادیث کی روشنی میں. تو بھائیوں, ہم کو چاہیے کہ ہم یہ بہت ساری عبادتیں اس طاق رات کے اندر کریں. بہت ساری علامتیں بھی اس طاق رات کی بتائی گئی. مختصر میں 3 علامتیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے بتانا چاہتا ہوں. ایک علامت جو صحیح مسلم کے اندر بتائی گئی طاق رات کی, سورج جو طلوع ہوگا طاق رات کی صبح میں, شب قدر جس رات ہوگی. طاق رات تو 5 راتیں ہیں, لیکن جس رات شب قدر ہوگی اس کی صبح میں جو سورج طلوع ہوگا اسے شعاع نہیں ہوگی, اسے کرن نہیں ہوگی. اس کی بعد دوسری علامت جو ابن خزیمہ کی صحیح حدیث کے اندر بتائی گئی ہے کہ اس رات میں جو ہے نہ گرمی زیادہ ہوگی نہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی, موسم خوشگوار ہوگا, موسم جو ہے درمیانی ہوگا. صبح میں جو سورج نکلے گا وہ لال ہوگا لیکن ہلکا لال ہوگا, ایک دم گہرا لال بھی نہیں ہوگا, گہرا پیلا بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہے اس کی دوسری علامت بتائی گئی صحیح حدیث کے اندر. تیسری صحیح حدیث جو مسند احمد کی ہے اس میں بات بتائی گئی کہ رات صاف ہوگی, ایک دم اس رات میں آسمان ایک دم پاک صاف ہوگا, کلیئر ہوگا اور پرسکون ہوگی. اور رات صبح تک کوئی ستارہ آسمان سے پھینکا نہیں جائے گا توڑ کر. سورج جو ہے اس صبح میں جو طلوع ہوگا چاند کی مانند طلوع ہوگا. چاند میں بھی اس طرح سے روشنی ہوتی ہے, نرم روشنی ہوتی ہے, اس طرح جو روشنی چاند سورج کے اندر جو ہوگی صبح میں طلوع ہوگا. اور اس دن شیطان چاند کے ساتھ نہیں نکلے گا. ہر دن چاند سورج جب نکلتا ہے, سورج جب ڈوبتا ہے, شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے. اس لیے تو دونوں وقت نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے, کیونکہ سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے, ڈوبنے کے ساتھ شیطان بھی ڈوبتا ہے. اس لیے اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے, جائز نہیں ہے. لیکن شب قدر کے دن سورج طلوع ہوگا شیطان اس کے ساتھ نہیں نکلے گا. تو یہ صحیح علامتیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شب قدر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس رات میں جو برکتیں فضیلتیں اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنے کا اللہ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ہمارے قیام کو, سیام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اندر علم نافع اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایک دوسرے مسلمان کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں پیار, محبت,
उल्फत पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहां जहां मुसलमान परेशान आ रहे उनकी परेशानी को दूर फरमाए। बेरोजगार हैं उनकी रोजी के रास्ते पैदा फरमाए। जो परेशान आ रहे उनकी परेशानी को दूर फरमाए। हमें जो मर चुके जो जिंदा है मर्द है औरत है सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला में जो कर्जदार है उनके कर्ज को अदा करने के लिए जो है रास्ते मुहैया फरमाए। आमीन। नफ़अनी अल्लाहु व इय्याकुम बिल कुरानिल करीम व बि हदीस सय्यिदिल मुरसलीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ब्रदरान इस्लाम, मस्जिद के जिम्मेदारान की जानिब से आप हजरात के लिए एक ऐलान है। रमजान का महीना है और रमजान के महीने में आमतौर पर मस्जिद के जो अखराजात हैं बढ़ जाते हैं, इजाफा हो जाता है, तो इसलिए मस्जिद में रुपये पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मस्जिद के जिम्मेदारान की जानिब से आपको ऐलान किया जा रहा है कि इसी मुनासबत से आप लोग रमजान के इस अखराजात को आसान करने के लिए आप भी जिम्मेदारी लीजिए, उठाइए अपने ऊपर इस अखराजात की जिम्मेदारी को भी ताउन करते हुए जाइए। रमजान के अंदर मस्जिद के अखराजात के लिए आप हजरात अपने अपने हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो दर्जा जो मकाम आपको दिया है वो हिसाब से आप ताउन करते हुए जाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए, तिजारत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़ात को कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।